بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور 3 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جس میں سے 2 بریگیڈیئر ہیں اور 1 کرنل صاحب ہیں، اور 2 کا تعلق چکوال سے ہے۔ اور بہت سارے انکشافات آنے والے دنوں میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ جنرل فیض جو ہے اس کے پاس بہت سارے سیاستدانوں کے کٹے چھٹے اور اپنے اس کے جو پروفیشنل جو ریٹائرڈ ہیں آرمی چیفز وغیرہ، ان کی بھی کٹے چھٹے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے پاس موجود ہیں۔ اور جنرل فیض حمید کا جب چیپٹر کھل رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی ہے، اور 2 جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب احمد خان صاحب اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب برملا کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جتنی بھی بیک ڈور معاملات چلتے رہے آرمی کے ساتھ جب عمران خان کی حکومت تھی، تو اس میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہے وہ پیش تھے، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ جنرل باجوہ تمام معاملات جو ہے وہ اس نے نون لیگ کے اوپر پریشر ڈالا کہ مجھے ایکسٹینشن دیں تو میں آپ کے ساتھ معاملات کرنے کو تیار ہوں، جبکہ احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جو ہے وہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دیں۔ اب کس کی بات میں سچائی ہے اور کس کی بات میں جو ہے وہ جھوٹ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جھوٹ کا بازار اس قدر گرم ہے کہ یہاں پہ سچائی کو ڈھونڈنا سمجھ لو کہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے مترادف ہے، کیونکہ ہر شخص کا 2 چہرے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، چاہے وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہر اس کے جو ہے وہ دن نئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ یو ٹرن لیتا ہے، سیاستدان ہو چاہے جو بھی ہو۔ بہرکیف یہ اب جو پنڈورا باکس کھل چکا ہے، اس کے اندر ابھی اس کا وسیع دائرہ ہونا ہے، اور اس میں بہت سارے بڑے بڑے اور نام بھی اگلے چند دنوں میں آنے والے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کیا، جنہوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے بہت سارے معاملات اس ملک کے اندر سے جو ہے وہ چلائے، اور مختلف اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنایا گیا، تو دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو رہا ہے۔ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب یہ پیورلی ایک پروفیشنل فوجی ہیں، اور انہوں نے اپنی نوعیت کا یہ پہلا قدم اٹھایا ہے کہ کسی DGISI کو اس لیول پہ اس کی جو ہے وہ انکوائری سمجھ لو کہ ایک قسم کی ان کا جو ایک سسٹم ہے آرمی کا، آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے تحت اتنے بڑے پیمانے پہ جو انکوائری سر عام کرائی جا رہی ہے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی احتساب ہوتا رہا، لیکن وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا بریگیڈیئر ہے اور اس کو کیسے پکڑا گیا ہے، اور اس کو کیسے جو ہے وہ ان کے اپنے قوانین کے تحت جو ہے وہ سزا ملی ہے۔ تاہم جنرل فیض بہت بڑی طاقتور شخصیت اپنے دور کی، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کو بڑی شہرت حاصل رہی ہے، ان کو ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جنرل عاصم منیر کا ہی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ جنہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا یا جو حال میں کرنا چاہ رہے تھے، سب کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور یہ پہلے جرنیل ہیں جنہوں نے احتساب کا جو عمل ہے وہ اپنے گھر سے واضح طور پہ یہ پیغام بھیج کے کیا ہے کہ اب اس ملک میں یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں چلے گا۔ بہت اچھی خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ماضی کے کردار ہیں ان تمام کو نہ صرف ننگا کیا جائے بلکہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، تاکہ اس ملک کے ساتھ آئندہ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ یہ کون سی ہم جمہوریت کا راب لپتے ہیں؟ ایک طرف ہم جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ہم جو ہے وہ بیک ڈور پہ کہاں سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں
پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اداروں کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کیوں جو ہے وہ اقتدار میں اداروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں؟ یہ روایت اب تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک کی بقا اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے، استحکام اسی میں ہے کہ ایک واضح ایک ریڈ لائن لگا دی جائے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے۔ بالکل جو ملٹری کا یہاں پہ رول رہا ہے اس کو خصوصی طور پہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کو کم سے کم کرنے کی جنرل عاصم منیر پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو یہ تجارت کا جو عنصر نظر آیا ہے کہ ہر جگہ پہ تجارت جو ہے وہ فوجیوں ماضی کے بڑے بڑے جرنیلوں نے کی ہے، اربوں خربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں، جزیرے خریدے ہیں، ان تمام کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جس نے بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ملک سے لوٹ مار کیا ہے، اس ملک کے آئین کو پامال کیا ہے، اس ملک کے عوام کو پامال کیا ہے، ان کا احتساب بالکل ہونا چاہیے۔ اور پولیٹیکل جو ہمارے پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی یہ خود احتسابی کا عمل اسی طریقے سے وہ جیسے جنرل عاصم منیر ایک ٹارگٹ فٹ کر رہے ہیں وہ بھی کریں، وہ موروثی سیاست کو دفن کریں اور ایک باپ دادا اور پردادا اور پھر ان کے بچوں کی غلامی کو ختم کریں، اور پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں آئے گی تو یہ صرف برا بھلا کہنے سے کہ فلاں ڈکٹیٹر نے اس ملک کے اندر یہ کیا وہ کیا، یہ تمام جتنے سیاستدان ہیں وہ بھی ان کے تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل اس بات سے مبرہ نہ سمجھیں۔ اور دوسری بات، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ریفارم ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن دکھاوے کے الیکشن نہ کرائے، پراپرلی ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو اس کے پاس رجسٹرڈ ہے اس کے اوپر اپنا کوئی بندہ ایک الیکشن کمیشن کا بٹھا کے پراپر جیسے ایک رولز ریگولیشن ہوتے ہیں الیکشن کرانے کے، وہاں ایسے الیکشن کرائے جائیں۔ اور یہ جو سلیکشن والا معاملہ ہے اور ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ہاتھ سے تائید لے کے تا آیات جو ہے وہ چیئرمین منتخب کرنا، تا آیات جو ہے وہ قائد منتخب کرنا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی مولک ہے جمہوریت کے لیے بھی، اور تمام جو جمہوری روایات ہیں اس کی منافی ہے۔ اور اس ملک کے اندر آئین اور جسٹس تب ممکن ہے جب اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، تب اس کے اندر معاشی استحکام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں، جو موجودہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر سے یہ غلاظت ختم کی جائے جو ہر جگہ بھری ہوئی ہے، منافقت ختم کی جائے، اللہ ان کو کامیابی دے۔ بہت شکریہ۔